أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. اور اگر جلدی پہنچا دے اللہ لوگوں کو برائی، جیسے کہ جلدی مانگتے ہیں وہ بھلائی، تو ختم کر دی جائے ان کی عمر، سو ہم چھوڑے رکھتے ہیں ان کو جن کو امید نہیں ہماری ملاقات کی، ان کی شرارت میں سرگرداں. اور جب پہنچے انسان کو تکلیف، پکارے ہم کو پڑا ہوا یا بیٹھا یا کھڑا، پھر جب ہم کھول دے اس سے وہ تکلیف تو چلا جائے گویا کبھی نہ پکارا تھا ہم کو کسی تکلیف پہنچنے پر. اسی طرح پسند آیا بے باک لوگوں کو جو کچھ کر رہے ہیں. اور البتہ ہم ہلاک کر چکے ہیں جماعتوں کو تم سے پہلے جب ظالم ہو گئی، حالانکہ لائے تھے ان کے پاس رسول ان کی کھلی نشانیاں، اور ہرگز نہ تھے ایمان لانے والے. یوں ہی سزا دیتے ہیں ہم قوم گنہگاروں کو. پھر تم کو ہم نے نائب کیا زمین میں ان کے بعد، تاکہ دیکھے تم کیا کرتے ہو. پہلی آیت میں اس بات کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قادر ہے. یہ عذاب موعود فوراً اس وقت بھی نازل فرما سکتے ہیں، مگر وہ اپنی حکمت بالغہ اور لطف و کرم سے ایسا نہیں کرتے. یہ نادان جو اپنے حق میں بد دعا کرتے اور مصیبت طلب کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کی بد دعا کو بھی اسی طرح جلدی قبول فرما لیا کرتے جس طرح ان کی اچھی دعا کو اکثر کر لیتے ہیں، تو یہ سب ہلاک ہو جاتے ہیں. دیکھو انسان جو ہے دو طرح کی دعائیں کرتا ہے، ایک اچھی دعا اور ایک ہے بد دعا. اللہ تعالیٰ کا اصول اور سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھی دعا کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، اور جو بد دعائیں کی جاتی ہیں اولاد کے حق میں، دوستوں کے حق میں، مال کے حق میں، تو اللہ تعالیٰ ایسے بد دعا کو حکمتاً جلدی قبول نہیں فرماتے ہیں. بہت سارے لوگ اپنے خود کی زندگی کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ ہم کو موت آ جائے، حالانکہ حدیث شریف میں موت کو مانگنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ موت کی تیاری کا حکم ہے.
بات سمجھ گئے؟ ایسے ہی مکہ کے مشرکین نے بد دعائیں کی کہ اللہ تعالی ہم کو ہلاک کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول ہی بنا لیا ہے کہ ہم اچھی دعا کو جلدی قبول کر لیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان بد دعا اس وقت کرتا ہے جب وہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے۔ غصے کی حالت میں یا تو بد دعا اپنے اولاد کے بارے میں نکلتی ہے یا پھر مال و دولت کے تباہ ہونے کے لیے بد دعا کر بیٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے ایسی دعا جلدی قبول نہیں کرتے۔ ایک بزرگ شہر بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو فرشتے انسانوں کی حاجت روائی پر مقرر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو یہ ہدایت کر رکھی ہے کہ میرا بندہ جو رنج و غم میں کچھ بات کہے تم اس کو مت لکھنا۔ میرا بندہ جو ہے رنج و غم میں غصے کی حالت میں جو بات کہے تم اس کو مت لکھنا۔ اب بہت سارے لوگ غصے کی حالت میں کوستے ہیں، بد دعائیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے نہ لکھنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان کی دعا ہو یا بد دعا ہو، اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ بات سمجھ گئے نا؟ بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بس زبان سے نکلنے کی دیر ہوتی ہے، اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ جیسے ایک خاتون نے جو ہے بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو موت دے دے۔ اب بد دعا اس نے بچپن میں کی تھی، اب جب بیٹا جوان ہوا، پھل دینے کے قابل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو ٹھوکر لگائی اور اس کو موت آ گئی۔ اب اس خاتون کی بد دعا کو اللہ تعالیٰ نے برسوں کے بعد قبول کیا۔ کب قبول کیا؟ بچپن کی بد دعا جوانی کے اندر قبول ہوئی، یہاں تک کہ وہ جوان مر گیا۔ لوگوں نے اس کی والدہ کو پاگل پن کی حالت میں زندگی گزارتے ہوئے دیکھا۔ لوگوں نے دیکھا وہ کاغذ کھا رہی ہے، کچرا کھا رہی ہے بیٹے کی موت پر۔ تو بد دعا دینے میں بہت جلدی نہیں کرنا چاہیے، اور کوئی ایسے کام بھی نہیں کرنا جس سے کوئی بد دعا کر دے۔ بات سمجھ گئے نا؟ کوئی ایسے کام بھی نہیں کرنا کہ آپ کے حق میں کوئی بد دعا کرنے لگ جائے۔ دوسری آیت میں منکرین توحید و آخرت کو ایک دوسرے بلیغ انداز سے قائل کیا گیا ہے، وہ یہ کہ لوگ عام حالات راحت و اطمینان میں خدا و آخرت کے خلاف حجت بازی کرتے ہیں اور غیروں کو خدا کا شریک قرار دیتے ہیں، ان سے حاجت روائی کی امیدیں باندھے رکھتے ہیں، لیکن جب کوئی بڑی مصیبت آ پڑتی ہے تو اس وقت یہ لوگ خود بھی اللہ تعالیٰ کے سوا اپنی ساری امید گاہوں سے مایوس ہو کر صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ جب اللہ تعالیٰ نے دولت دیا تھا تو دولت کے نشوں کے اندر جو ہے خداوند قدوس کو بھول کر غیروں کو اپنا معبود سمجھ کر، اب جب حالات اور مصیبت آ چکی ہے،
اب سب سے ہٹ کٹ کر اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اٹھتے بھی ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، لیٹتے بھی ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان سے مصیبت کو دور کر دیتے ہیں تو پھر یہ اللہ کو ایسے بھول جاتے ہیں کہ کبھی انہوں نے اللہ کو پکارا تھا۔ جی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو یہ انسان کا دوگلا پن ہے اللہ کے ساتھ میں، کیا ہے بولو؟ جب حالات تھیں تو اللہ اللہ کرتے تھے، حالات درست ہو گئے تو اللہ کو ایسے بھلا دیا جیسے اللہ کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ یہ تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہہ رہے کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون۔ بات سمجھ گئے؟ تو بہت سارے بندے آپ کو نظر آئیں گے، جب ان پر بیماری آتی ہے تو مسجد پکڑ لیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور جب بیماریاں ختم ہو گئی، حالات ختم ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ کو ایسے بھلا دیتے ہیں کہ ان کو یہاں پر آنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو انسان کو چاہیے خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ خوشی کا موقع ہے تو شکر بجا لائے، غمی کا موقع ہے تو اللہ تعالیٰ سے غم کی دور ہونے کی دعائیں کریں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے 45 سال تک اللہ کے سامنے دعا کی، میری دعا کو 45 سال کے بعد میں نے قبول ہوتے ہوئے دیکھا۔ بعض وقت دیر بھی لگتی ہے اللہ کے پاس، بس سمجھ گئے، وہ ہر کام حکمت کے ساتھ میں کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے۔ بات سمجھ گئے؟ حالات آ گئی تو پکار لیا، حالات گئے تو پکارنا چھوڑ دیا، یہ انسان کا دوگلا پن ہے۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ڈھیل دینے سے یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں عذاب آ ہی نہیں سکتا۔ جی بہت سارے منکرین توحید یا پھر ایسے مسلمان بھی نظر آئیں گے جو گناہوں کے دلدل میں زندگی گزار رہے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ جن کا اٹھنا گناہ، بیٹھنا گناہ، لیٹنا گناہ، ہر طرح کے گناہوں میں زندگی گزار رہے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر منکرین خدا، شرک اور کفر کرنے والے لوگ، اور وہ مسلمان جو معصیت میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ نہ سمجھے اللہ کے ڈھیل کو کہ عذاب نہیں آنے والا۔ بات سمجھ گئے؟ پچھلے قوموں کی تاریخ اور ان کی سرکشی و نافرمانی کی سزا میں مختلف قسم کے عذاب اسی دنیا میں آ چکے ہیں۔ پچھلے قوموں پر نافرمانی کی طرف سے، سرکشی کی طرف سے عذاب جو آئے ہیں وہ آسمان کے اوپر نہیں، اسی دنیا کے اندر آئے ہیں۔ ارے بولو آئے کہ نہیں آئے؟ پانی کا عذاب آیا، بجلی کا عذاب آیا، ہوا کا عذاب آیا، چینک کا عذاب آیا، آسمان سے پتھر برسے، آسمان سے انگارے برسے، وہ اسی دنیا کے اندر برسے ہیں، زمین کے نیچے تھوڑی برسے ہیں، نہ آسمان، اسی دنیا کے اندر برسے ہیں۔ یہ تو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کی وجہ سے یہ وعدہ فرما لیا گیا ہے کہ میرے محبوب آپ کی امت پر ایک دم عذاب نہیں آئے گا۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ کے اسی لطف و کرم نے ان لوگوں کو ایسا بے باک کر دیا ہے کہ وہ بڑی جرأت سے عذاب الہی کو دعوت دینے اور اس کا مطالبہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ عذاب الہی سے بے فکری ان کے لیے بھی کسی حال میں روا نہیں،
کیونکہ پوری امت اور پوری دنیا پر عذاب عام نہ بھیجنے کا وعدہ ضرور ہے، مگر خاص خاص افراد اور قوموں پر عذاب آ جانا آپ بھی ممکن ہے۔ بات سمجھ گئے؟ خاص خاص افراد پر اور قوموں پر عذاب آنا آپ بھی ممکن ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی دعا کی طرف سے ایک دم دنیا ختم نہیں ہوں گی، لیکن خاص خاص لوگوں پر، خاص خاص قوموں پر عذاب آ جانا آپ بھی ممکن ہے۔ چوتھی آیت میں فرمایا ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون۔ پھر پچھلی قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے تمہیں ان کا قائم مقام بنایا اور زمین کی خلافت تمہارے حوالے کر دی۔ پچھلے قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا اور ان کا قائم مقام ہم کو بنایا اور زمین کی خلافت تمہارے حوالے کر دی، مگر یہ نہ سمجھو کہ زمین کی خلافت تمہارے عیش و آرام کے لیے تمہیں سپرد کی گئی، بلکہ اس اعزاز و اکرام کا اصل مقصد یہ ہے کہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ پہلی قومیں تہس نہس ہو گئی، اللہ نے پھر نئی قوموں کو بسایا۔ کیوں بسایا؟ یہ تمہارا امتحان ہے، عیش و عشرت میں رہ کر اپنی حقیقت کو نہیں بھول جانا، یہ تمہارا امتحان ہے۔ کیا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، ہماری نعمتوں کو یاد کرو، ہم نے تم پر کیا کیا نعمتوں کو برسایا جی، اور تمہیں دنیا جہاں کا امام بنایا، لیکن تم نے ہماری نعمتوں کی ناقدری کی۔ وما قدر اللہ حق قدری، جیسے اللہ کی قدر کرنا تھے ویسے نہیں کی۔ پھر کیا حال ہوا؟ اس کا تذکرہ قرآن نے کیا، کونوا قردۃ خاسئین، اللہ تعالیٰ نے ان میں کے بعض لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ بات سمجھ گئے؟ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون۔ تمہارے عیش و آرام کے لیے تمہیں سپرد کی گئی نہیں، بلکہ اس اعزاز و اکرام کا اصل مقصد یہ ہے کہ تمہارا امتحان لیا جائے تم عمل کیسے کرتے ہو۔ پھر پچھلے تاریخی امم سے متاثر ہو کر اپنی حالات کی اصلاح کرتے ہو یا حکومت و دولت کے نشے میں سرشار ہوتے ہو۔ بھائی اگر کسی کو حکومت مل جائے تو کئی وہ حکومت کے نشے میں سرشار ہو کر کیا وہ اللہ کے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے؟ تو حکومتیں ہمارے بزرگوں نے کی ہیں، لیکن ایسی حکومتیں کی ہیں جن پر تاریخ کو آج بھی ناز ہے، اور زمین اور آسمان نے ان کی حکومتوں کو دیکھا، ایسا انصاف ان کے حکومتوں میں چلتا رہا، کبھی ترازو اوپر نیچے نہیں ہوا۔ بات سمجھ گئے؟ ایسی حکومت ان لوگوں نے کی کہ جب دیکھا شریعت کے خلاف باپ جا رہا ہے، شریعت کے خلاف باپ چڑھ رہا ہے، تو وقت کے بادشاہ کو اس کے اپنے چھوٹے بیٹے نے جیل میں ڈال دیا، جس کو دنیا اورنگزیب عالمگیر کے نام سے جانتی ہے، اور دنیا جس کو جلال الدین شہنشاہ، جس کو دنیا جو ہے اچھا انعام ان کے والد صاحب کو اس سے جانتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ شاہ جہان نام تھا، بڑی حکومت کی۔ شاہ جہان بڑے نیک انسان تھے، بہت نمازی تھے، لیکن پتہ نہیں بعد میں حالات کیا بنے، وہ بیچارے شراب پینے لگ گئے تھے،
لیکن اس سے پہلے بہت نیک تھے، شان جہان بہت نیک، ولی کامل تھا، لیکن کچھ لوگوں نے عادت بگاڑ دی، وہ شرابی بن گئے تھے بعد میں۔ تو بہرحال ان کے اپنے بیٹے محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خود کے باپ کو جیل میں ڈال دیا تھا۔ بات سمجھ گئے کہ سگا باپ بھی شریعت کے خلاف کریں گا تو وہ جیل میں جائیں گا، اور 45 سال تک ایسی حکومت کی کہ اکھنڈ ملک بھارت کے اندر کوئی انسان بھیک مانگنے والا نہیں تھا، اور وقت کا بادشاہ قرآن کریم لکھ کر اور روٹیوں کی چنگریاں بنا کر جو کچھ پیسہ آتا تھا وہ کھاتے تھے، اور شاہی خزانے سے 1 روپے نہ لے، شاہی خزانے سے 1 روپیہ بھی لینا اپنے لیے حرام سمجھتے تھے۔ ٹوپیاں بنا کر، ٹوکریاں بنا کر، قرآن پاک لکھ کر یہ وقت کا بہترین انصاف دہ بادشاہ اپنی زندگی گزارتا تھا، اور شاہی تختوں پر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے نہیں بلکہ مسجد کے مصلوں پر بیٹھ کر وہ تو فیصلے کیا کرتے تھے۔ بات سمجھ گئے؟ مسجد کے مصلوں پر بیٹھ کر وہ فیصلے کیا کرتے تھے۔ زمین اور آسمان نے دیکھا ایسا انصاف، زمین اور آسمان نے کسی بادشاہ کے اندر نہیں دیکھا۔ بات سمجھ گئے؟ ولی کامل تھے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ اپنے وقت کے قطب تھے۔ وہ کبھی زندگی میں تہجد نہیں چھوٹی، اور کبھی زندگی کے اندر جو ہے حرام کا ایک لقمہ ان کے پیٹ میں گیا ہو۔ انتہائی نیک بادشاہ تھے۔ تو آج بھی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے جو علمی کارنامے انجام دیے ہیں، وہ علمی کارنامے آج بھی مدرسوں کے اندر پڑھائے جاتے ہیں، بلکہ وقت کے مفتیان کرام ان کی کتاب ہے فتاوی عالمگیری، اس کو سامنے رکھ کر مسائل کا جواب دیتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ یہ تھا اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے اپنے زمانے میں جو مدرسوں میں نصاب چلتا ہے 7 سالہ کورس، جس میں طلباء کو عالم دین بنایا جاتا ہے، جس کو درس نظامی کہتے ہیں، یہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ایک مفتی نظام الدین تھے، اور جن کے تحت میں ملک بھارت کے 500 علماء کرام دینی کام کرتے تھے، دینی مسائل کو نکالتے تھے، اور شریعت کو نافذ کرنے کے منصوبے بنایا کرتے تھے۔ ان کے ہیڈ اور چیف مفتی نظام الدین تھے، انہی کے نام سے درس نظامی آج مدرسوں میں چل رہا ہے۔ یہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی برکات ہے، جو درس نظامی انہی کے زمانے سے بنا ہوا ہے۔ جو مفتی نظام الدین پورے مفتیوں کے ہیڈ تھے ملک بھارت کے، وہ سارے مسائل دن بھر 500 علماء کرام مسائل قرآن و حدیث سے نکالتے اور مفتی نظام الدین کو بتلاتے، اور مفتی نظام الدین اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو رات میں بتلاتے۔ اگر کوئی مسئلہ اورنگزیب کو نہیں سمجھا تو اپنی بیٹی خیر النساء سے پوچھا کرتے تھے، بیٹی اس کا جواب کیا آ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ خیر النساء اس وقت کی سب سے بڑی مفتیہ تھی، جو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی بیٹی تھی۔ بات سمجھ گئے؟ اس وقت کی سب سے بڑی مفتیہ تھی، تقویٰ زبردست تھا خیر النساء کا۔ وہ سارے مسائل پڑھ کر جو کچھ غلط ہوتا تھا تو خیر النساء لکھ کر بتا دیا، ابا حضور یہاں غلطی کی گئی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعتاً حکومت کی اس ملک بھارت کے اوپر، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین کا خلیفہ بنایا، نائب بنایا ہے، تاکہ ہم یہاں پر عیش و آرام کی زندگی نہیں بلکہ وہ زندگی گزارے جو مقصود ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ بات سمجھ گئے؟ تو اب ہم نے امتحان میں کامیاب کیسے ہونا ہے؟ صبح و شام جو کچھ چیزیں اللہ کے رسول حضرت نبی پاک علیہ السلام بتلا کر گئے ہیں، ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے احکام کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔